رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ اخلاق صرف رہبانیت کے گوشوں کے لیے نہیں ہے، صرف خانقاہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اخلاق دنیا کی زندگی میں برتنے کے لیے ہے۔ تم دنیا میں اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت میں وہ اخلاق برتو جو گوشہ عزلت کے اندر پہلے برتنے کا خیال ظاہر کیا جاتا۔ تجارت میں ایمانداری کرو۔ آپ نے ہدایت دی کہ تمہارے مال میں اگر عیب ہے تو تم بیان کرو خریدنے والے سے کہ میرے مال میں یہ عیب ہے، اس کو خبردار کر کے بیچو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو اگر خبردار نہ کرو اور بیچ ڈالو اور پھر خدا کے ہاں تم حرام خور نہ قرار پاؤ۔ اسی طرح سے آپ نے مثلا عدالت ہے، جو اخلاق پہلے لوگ رہبانیت کے گوشوں میں ڈھونڈتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عدالتوں میں لا کر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قاضی جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ قاضی جنت میں جائے گا، اور جو قاضی بے انصافی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فوج کو، آپ نے پولیس کو، آپ نے معلمین کو، آپ نے شوہر اور بیوی کو، آپ نے باپ اور بیٹوں کو، آپ نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اخلاق کی پابندی سے، یعنی جو اخلاق گوشوں کے لیے تھے ان کو آپ عملی زندگی میں لے آئے اور عملی زندگی میں لا کر اس کو پوری طرح سے آپ نے نافذ کیا۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے جن لوگوں کو ڈاکو پایا تھا ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانت دار تھے اور لوگوں کے مالوں، ان کی جانوں اور ان کی آبروؤں کے محافظ تھے۔ جو لوگ علانیہ بے انصافی کرتے تھے، علانیہ لوگوں کے حقوق مارتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑی تو ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے، لوگوں کے حقوق دلوانے والے تھے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے تھے۔ دنیا ان فوجوں سے واقف ہے جو کسی شہر میں اگر فاتحانہ گھستے تھے تو اس شہر میں قتل عام کرتے تھے، اس شہر کو آگ لگاتے تھے، اس شہر کے تمام باشندوں کو جتنا ذلیل و خوار کر سکتے کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج دکھائی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ داخل ہوئے ہیں تو آپ کا سر خدا کے سامنے جھکا جا رہا تھا، اونٹ کے اوپر سوار تھے مگر سر کجاوے سے مل رہا تھا، کوئی فخر و غرور نہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی ہے اس کے اندر فرمایا کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی۔ تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے اس جاہلیت کی نخوت جو تمہارے اندر تھی آج دور کر دے۔ تم سب انسان ہو اور انسانوں کے درمیان عزت والا صرف وہ ہے جو تقوی کرنے والا ہو۔ جو لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک عذاب میں مبتلا کرتے رہے، طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے، یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا، اور جو لوگ کہ 8 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے رہے، جب فاتح ہو کر آپ وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں، جاؤ تو سب آزاد۔ تو یہ ایسا فاتح دنیا میں کوئی نہیں پایا گیا، ایسے فاتح پائے گئے ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو تباہ کیا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے جو اسلامی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتنا قتل عام کیا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ گیا، لیکن جب صلاح الدین فاتح ہو کر اسی بیت المقدس میں داخل ہوا تو ایک آدمی بھی بیجا طریقے سے قتل نہیں کیا، سوائے ان لوگوں کے جو لڑ کر قتل ہوئے تھے۔ باقی عام آبادی کے قتل عام کا کوئی تصور ہی وہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کو خود عیسائی مورخین تسلیم کرتے ہیں اور صلاح الدین کی برتری کو مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صلاح الدین میں یہ برتری کہاں سے آئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ تھی تو اور کون سی چیز تھی جو ان کو اس راستے کے لے جائے؟ اسپین پر مسلمانوں نے بھی حکومت کی تھی، 800 برس تک حکومت کی، کبھی کوئی قتل عام نہیں کیا، لیکن جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا اور بے دریغ ان کو ملک سے تقریباً 30 لاکھ آدمیوں کو ملک سے نکال دیا۔ باقی لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا اور تمام وہاں کی جو مسجد کلیسا بنا دیا۔ دونوں کا فرق آپ دیکھتے ہیں کس چیز کا نتیجہ ہے؟ مسلمانوں کے سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کی بدولت تھے، اور عیسائیوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ اس وجہ سے ظاہر ہوئے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم محفوظ اور صحیح طریقے سے پہنچی نہیں، ان کے پاس اور کوئی ہدایت نہیں تھی سوائے اپنے نفس کی ہدایت کے یا ان پادریوں کی ہدایت کے جو اپنے آپ کو مدعی سمجھتے تھے اس بات کا کہ ہم جو کچھ زمین پر باندھتے ہیں وہ خدا آسمان میں باندھتا ہے۔ تو پادریوں کی بنائی ہوئی شریعت کی پیروی وہ کرتے تھے، خدا کی بنائی ہوئی شریعت